بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ اگر کوئی دعوت دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رد نہ فرماتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے دعوت دی تو آپ نے فرمایا کہ فلاں دن آنا۔ جب مقررہ دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں دیکھا تو بہت مسرور ہوئے اور خوشی اور شادمانی کے عالم میں مشک آمیز پانی کا چھڑکاؤ کیا۔ شاداں و فرحاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کو اندر تشریف لانے کے لیے عرض کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر آئے تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بکری کا بچہ ذبح کیا، پھر اسے پکانے کا بندوبست کرنے لگے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے دو بیٹے تھے۔ بڑے نے چھوٹے سے کہا، تجھے بتاؤں ہمارے والد نے ہمارے میمنوں کو کس طرح ذبح کر دیا۔ اس نے چھوٹے کو زمین پر لٹا کر اس کے گلے پر چھری چلا دی اور نادانی سے اسے ذبح کر دیا۔ جب حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی بیوی نے اسے دیکھا تو دوڑ کر اس کی طرف آئی، لیکن وہ خوف کے مارے مکان کی چھت پر چڑھ گیا۔ ماں اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی، جس کے خوف سے ڈر کر بچہ چھت سے گر گیا اور گرتا ہی واصل بحق ہو گیا۔ اس صابر عورت نے اس واقعے پر قطعاً رونا دھونا نہ کیا، بلکہ صبر و احتیاط کیا۔ مبادا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اس واقعہ کو سن کر متغیر ہو۔ اس نے دونوں بچوں پر ایک کپڑا ڈال دیا اور کسی کو اس کے حادثے کی خبر نہ ہونے دی۔ اگرچہ وہ ظاہراً خوش تھی، لیکن باطنی طور پر خون کے گھونٹ پی رہی تھی۔ بکرے کو بریاں ہونے تک حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو بھی خبر نہ ہوئی۔ کھانا پکا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور بتایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حضرت جابر کو کہیں کہ اپنے دونوں بیٹوں کو بھی لائے تاکہ آپ کے ساتھ کھانا کھائیں۔ جب حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو حکم ملا تو فوراً گھر گئے اور پوچھا کہ دونوں بچے کہاں ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کہیں باہر ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے آ کر اطلاع دی کہ وہ اس وقت موجود نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان کے ساتھ کھانا کھایا جائے۔ جب اس صابرہ و شاکرہ بیوی سے دوبارہ پوچھا گیا تو انہوں نے بچوں کی لاشوں سے کپڑا اٹھا کر سارا واقعہ کہہ سنایا۔ دونوں روتے روتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ سارے گھر میں قہرام مچ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ، آپ ان کے بچوں کی لاشوں پر کھڑے ہو کر دعا فرمائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ ان بچوں کی لاشوں پر کھڑے ہو کر دعا فرمائیں، زندگی اللہ دینے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بچوں کے لیے دعا فرمائی۔ وہ اسی وقت اللہ کے حکم سے زندہ ہو گئے۔ اسی سن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے غرض سے مکہ روانہ ہوئے۔ 1500 جانثار ہم رکاب تھے۔ بیعت رضوان کا مشہور واقعہ اسی میں پیش آیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ مشرف بیعت ہوئے۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیعت کے وقت ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ ساری دنیا میں بہتر ہو، تم لوگ ساری دنیا سے بہتر ہو۔ اس کے بعد اور بھی غزوات پیش آئے جن میں ان کی شرکت رہی۔ حجۃ الوداع میں بھی جو 10 ہجری میں ہوا، اس میں بھی آپ شامل تھے۔ 37 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جنگ میں حضرت جابر
حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے جنگ صفین میں جا کر لڑے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو حدیث کا اتنا شوق تھا کہ ایک ایک حدیث سننے کے لیے مہینوں کی مسافت کا سفر کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک حدیث تھی، وہ شام میں رہتے تھے۔ حضرت جابر کو معلوم ہوا تو ایک اونٹ خریدا اور ان کے پاس جا کر کہا کہ وہ حدیث بیان کیجیے، میں نے اسی لیے عجلت کی ہے کہ شاید میرا خاتمہ ہو جاتا اور حدیث سننے سے رہ جاتی۔ اسی طرح حضرت مسلمہ بن مقدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر مصر سے حدیث سننے کے لیے مصر کا سفر فرمایا اور حدیث کی اجازت لی۔ ناظرین، ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ۔